نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 30th آیا ہم نے ٹرانسلیشن پڑھ لی تھی but just for the sake of it I'm repeating the translation وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ زمین میں اپنا ریپریزنٹیٹیو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے جواب دیا اتجعلو یا اللہ تو کیا بنائے گا فیہا اس میں یعنی تو کیا زمین میں بنائے گا من اس کو جو کہ یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن جبکہ ہم کیا کرتے ہیں جبکہ ہم نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ ونقدس اور ہم تقدس بیان کرتے ہیں تقدیس میں لگے ہوئے ہیں لکا تیری قال فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا تو فرشتوں نے کیا کیا ہے فرشتوں نے بیسکلی پہلے سوال پوچھا کہ یا اللہ تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا فساد کی ڈیٹیل ہم نے پہلے پڑھ لی تھی اور اس فرشتوں نے یہ سوال کیوں پوچھا یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کیونکہ پہلے جو زمین پہ خلیفہ یا نائب بنائے گئے تھے وہ بھی انہوں نے بھی یہی فساد ہی برپا کیا تھا جبکہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سکون تسلی سے رہتے ہیں ہم امن میں رہتے ہیں اور ہم تو ایسے لڑائی جھگڑے فساد نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف تسبیح کرتے ہیں یعنی اگر مقصد بنانے کا عبادت ہی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے بھی عبادت ہی سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں بنایا میں نے انسان اور جن کو مگر عبادت کے لیے بنایا یہ عبادت کے لیے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں اختیار دیا جبکہ فرشتوں کے اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ غلط رستے کو بھی چن سکے بلکہ ہمارے سامنے باطل کے بھی دروازے کھلے ہیں حق کے دروازے بھی کھلے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم کس کو چوز کریں یہ یاد رکھیے گا لیکن اختیار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی غلط کام کو چوز بھی کر لیا جائے اختیار کا مطلب بلکہ یہ ہے اختیار مینس چوائس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب بائی چوائس میں غلط کام کو ریجیکٹ کروں یہ نہیں کہ مجھ میں کیپیبلٹی ہی نہیں جھوٹ بولنے کی بلکہ میں بائی چوائس یہ چوز کروں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا تاکہ اس پر مجھے ریوارڈ دیا جائے تو یہ ٹیسٹ ہے بیسکلی دنیا ہمارے لیے ہے ہی ٹیسٹ تو فرشتے کہہ رہے ہم تو آلریڈی عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی عبادت کے لیے بنایا پر ہم تو آلریڈی عبادت کر رہے ہیں اور ہم ایسی اچھی عبادت کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں تسبیح پھر حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہم تیری تقدیس میں لگے ہوئے ہیں تقدیس کیا تقدیس بھی بیسکلی قدس قاف دال سین بھی پاکی بیان کرنے کو ہی کہتے ہیں اللہ کی پیورٹی ہی بیان کرنا اور پاکی بیان کرنے میں کیا ہوتا ہے ابھی میں یہ ایکسپلین کر دیتی ہوں ساری چیزیں تو بیسکلی یہاں پر ہم تھے اور تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نظر آ رہا ہے نا ڈاکیومنٹ جی آ رہا ہے اوکے گڈ تسبیح از بیسکلی لیٹ می لیٹس جسٹ رائٹ ان انگلش انشاءاللہ تسبیح سین بار ہا سے ہوتا ہے نا تسبیح سبحہ basically means to swim the word سبحہ that means to swim تسبیح is basically اس کو میں بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں سبحہ basically means to swim
When somebody swims, they basically move on the upper layer of the water. पानी की सबसे ऊपर वाली तह पे वो बंदा तैर रहा होता है जब जब वो तैरता है, ठीक है? जब ये कहा जाता है ना कि परिंदे हवाओं में तैरते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, वो अपर लेवल पे तैर रहे होते हैं, ठीक है? उड़ रहे होते हैं, ऊंची उड़ान उड़ रहे होते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक सबसे ऊंची उड़ान उड़ रहा होता है। तो तस्बीह बेसिकली क्या होती है, ऊपर वाले लेवल पर तैरना और उसको मेंटेन करना, ठीक है? टू स्विम ऑन द अपर लेवल एंड मेंटेन द पोजीशन, वहीं पे रहना, वहां से गिरना नहीं। तो तस्बीह बेसिकली क्या है? प्रेजिंग अल्लाह इन अ वे दैट इट इज ऑफ द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल की प्रेज अल्लाह को देना, वो बेसिकली तस्बीह है। एंड देन मेंटेन इट एज वेल, उसमें कमी भी नहीं कोई करनी, कमी नहीं आ सकती। ऐसी तारीफ अल्लाह की जो कि हाईएस्ट लेवल की है, नंबर 1, नंबर 2 वहीं पे मेंटेन्ड है, हाईएस्ट स्टेटस की और मेंटेन्ड है। ऐसी तारीफ को ना तस्बीह कहते हैं बेसिकली। और बेसिकली हुआ क्या, दैट इज टू डिक्लेयर अल्लाह's परफेक्शन, मतलब ये कहना कि अल्लाह इज परफेक्ट, ये बेसिकली तस्बीह है। किसी की इतनी तारीफ करना कि ऐसे कहना कि उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, परफेक्ट है वो, ठीक है? कामिल है हर तरीके से बेहतरीन। यानी ऐसी तारीफ हम सिर्फ अल्लाह की कर सकते हैं और किसी की हम तस्बीह नहीं बयान करते। सही है? हम्द भी हम और किसी की नहीं बयान करते, लेकिन जो सना होती है, सना हम लोगों की बयान करते हैं। आम तारीफ जो होती है वो हम लोगों की करते हैं, लेकिन तस्बीह हम लोगों की नहीं बयान करते। आपको याद है ना हम्द क्या होती है? हम्द हमने सूरत फातिहा में पढ़ लिया था। हम्द इज बेसिकली डिक्लेयर क्या कर रहे हैं हम्द में हम? शो अब मैं नहीं लिख रही ताकि ये वर्ड सेम हो जाए। यहाँ भी वी यूज द वर्ड डिक्लेयर, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड declare just to show the similarity between the two. So, tasbih is saying subhanallah. Saying subhanallah means to declare Allah's perfection. Okay. Hamd, hamd that is saying alhamdulillah is to declare gratitude and praise of Allah. Okay. So दोनों में एक डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन होता है ऐलान करना, एक इंफॉर्मेशन का पब्लिकली एक ऐलान कर रहे हैं हम। तो जब हमने कहना है परफेक्शन कैसे बयान की जाती है? देखिए जब कोई इंसानों में भी हम क्या करते हैं, जब मैंने ये कहना होगा ना कि मेरी अम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है? अब मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी अम्मी ऐसा खाना बनाती हैं कि वैसा खाना कोई और बनाता ही नहीं है। मैंने इंतहाई दर्जे की तारीफ करनी है अम्मी की। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी अम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसा खाना बनाती हैं कि जैसा कोई बना ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं उसके जैसा। ये होती है परफेक्शन डिक्लेयर करना, जो कि इंसानों की हो नहीं सकती, इंसानों की सिर्फ एक्सीलेंस होती है, यानी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है। तो परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ही होती है। तो अल्लाह के बारे में जब हम ऐसे बात करते हैं ना कि अल्लाह जैसा कोई है ही नहीं, दिस इज सेइंग अल्लाह इज परफेक्ट। जैसे हमने उर्दू में यूजुअली ट्रांसलेशन क्या लिखी होती है सुभान अल्लाह की, कि अल्लाह पाक है। उसका क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि अल्लाह हर कमी से, हर खामी से, हर जरूरत से पाक है, मतलब अल्लाह परफेक्ट है, यही मतलब बन गया। हर कमी से, हर कोई कमी है, खामी है, कोई जरूरत है, इस सब से पाक है अल्लाह। औलाद से पाक है अल्लाह, ठीक है? कोई रिश्ता नहीं है अल्लाह का। और भी कोई हर इंसानी बात हो गई, ज़रूरत हो गई, हर इंसानी ख़ुसूसियत हो गई, ठीक है? उस सब से अल्लाह पाक है। अल्लाह की जो ख़ुसूसियत है वो इंसानों जैसी नहीं है, बल्कि अल्लाह की ख़ुसूसियत इंसानों से बहुत फ़र्क है। अल्लाह का जो रहम है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा रहम है। तो और भी जो भी जैसे नींद है, हमारे लिए नींद है ना, थकावट है, तो अल्लाह क्या है? नींद से पाक है, थकावट से पाक है।
ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ اس سب سے کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پاک ہے کہہ کے؟ بیسیکلی اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ پرفیکٹ ہے۔ یہ تسبیح کا کانسیپٹ ہے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ حمد جب ہم نے بیان کرنی ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی تعریف ہی ہے۔ الحمد للہ کہہ کے بھی ہم نے اللہ کی تعریف ہی کی ہے، لیکن وہ تعریف کیسے کی ہے؟ ایسے کہ یا اللہ ساری تعریف تیری ہی ہے، یا اللہ تو ہی سب سے اچھا ہے، یا اللہ تو ہی سب سے عظیم ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے برتر ہے۔ یہ پازیٹیو وے میں افرمیشن، انگلش کر دوں اب دوبارہ، افرمیشن، ٹھیک ہے؟ حمد میں افرمیشن ہوتی ہے اور تسبیح میں کیا ہوتی ہے؟ نیگیشن۔ نیگیشن کس چیز کی؟ یہی ہر چیز کی کمی خامی ضرور یہ ہے ہی نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ میں ہے ہی نہیں، دس از نیگیشن، اوکے؟ اینڈ افرمیشن کہ یا اللہ تعریف ہے ہی تیری، پازیٹیو وے میں بات کرنا، نیگیٹ کسی چیز کو نو کہہ کے بات کرنا، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بیسیکلی دو چیزیں۔ اب ہم جب یہاں پر ہیں ہی تو ہم ساتھ ہی تکبیر کو بھی ڈسکس تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ تکبیر از بیسیکلی، ابھی ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ دس تسبیح اینڈ دس حمد۔ یہ نیگیشن اینڈ افرمیشن کو میں نے ہائی لائٹ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کو بیسیکلی سمرائز کر دیا ان دونوں نے، اوکے؟ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ سینگ اللہ اکبر از تکبیر۔ اللہ اکبر اس کا مطلب ہم سب کو ہی آتا ہے کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، ٹھیک ہے؟ اکبر از بیسیکلی کمپیریٹیو ڈگری، مطلب ہوا اللہ از گریٹر دین، یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہوا۔ گریٹر دین واٹ؟ اللہ از گریٹر دین واٹ؟ اللہ از گریٹر دین ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو، ٹھیک ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے میری مرضی سے، مجھ سے، میری سوچ سے، میری خواہش سے، میرے ہر کام سے، میری نیند سے۔ میری نیند سے اللہ بڑا ہے اس لیے میں نیند چھوڑ کے نماز پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے باقی کاموں سے اللہ، ہر کام سے اللہ بڑا ہے اس لیے میں اپنی مرضیاں نہیں چلا رہی بلکہ اللہ کی مرضی پہ چل رہی ہوں، اللہ کی بات مان رہی ہوں۔ تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے اللہ اکبر کہنے کا۔ اللہ ہر لحاظ سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر لحاظ سے عظیم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی پریز ہی ہے، ٹھیک ہے؟ دس از آلسو اے کائنڈ آف تعریف آف اللہ، ہیں یہ ساری ہی اللہ کی تعریفیں، میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تسبیح بھی حمد کو تحمید کہتے ہیں نا، تسبیح ہو جائے یا تحمید ہو جائے یا تکبیر ہو جائے، سب اللہ کی تعریف ہی ہے، لیکن ڈفرینٹ ویز آف اپریشیٹنگ اللہ ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو تکبیر میں ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ اللہ از گریٹسٹ اور اللہ از گریٹر دین ایوری ادر تھنگ دیٹ آئی ڈو اور اینی تھنگ دیٹ آئی ایکسپلین ٹو یو گائز۔ تو تسبیح، تمہید، تکبیر اور تحلیل، لاسٹ ون از، اوپر کرتی ہوں میں، تحلیل۔ تحلیل کیا ہوتا ہے؟ saying لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، let me write in Urdu، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، that is تحلیل۔ کلمہ پڑھنا، نہیں ہے کوئی خدا، گاڈ نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے اصل میں اللہ کی تعریف ہی کی ہے۔ تعریف میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق۔ جیسے میں کہوں کہ جی اللہ، جیسے میں بولوں میری امی ہی ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، یا میری امی ہی ہے خدمت کے لائق، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں نے تعریف ہی کی ہے۔ تو یہ جو تعریف ہوتی ہے نا بیسیکلی، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ رکیں ذرا، سوری، چھوٹا سا کیڑا تھا۔ ہاں، تو یہ جو تعریف نا کسی کی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اور طریقے سے اصل میں ہم تعریف ہی کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس تعریف میں بھی ڈیکلیریشن ہے، اعلان ہے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ ہی کی توحید ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ اور
اس میں ایک کانسیپٹ بھی ہم نے بتا دیا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اللہ کی۔ تو جیسے کسی انسان کی تعریف کے بہت سارے ہم اپنے بچوں کی یا والدین کی تعریف کرنی ہے، ہم کتنے سینٹینسز بولتے ہیں۔ تو یہی والا یہی ہے کانسیپٹ، یہی ہے سسٹم، یہی ہے، لیکن اللہ کی تعریف ڈیفینیٹلی ہائیسٹ لیول کی ہے، اور یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں۔ اس طرح کی تعریف ہم کسی کی نہیں کرتے ہیں، کسی انسان کی نہیں کرتے۔ تو دس از بیسکلی یہ 4 ویز جن کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے، ان کے میرٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وی شوڈ بی سیئنگ دیز ورڈس ٹائم اینڈ اگین۔ زیادہ ریپیٹیشن میں نہیں کروں گی، لیکن آپ کو یاد ہی الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے کہنے سے۔ ایک دفعہ کہا ہے پورا اسکیلز ہمارے بھر جائیں گے، اتنا بینیفٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ دو ایسے کلمات ہیں جو ثقلان ہیں، اتنے ہیوی ہیں، زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں لیکن اسکیلز میں انتہائی ہیوی ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہے نا، جو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نسبح بحمدک، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ تو ایسے حمد کے ساتھ تسبیح کیسے کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، دونوں ورڈ اکٹھے بول دیے، سبحان اللہ بھی بول دیا، حمد بھی بول دی ساتھ ہی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ نے یہ سب سکھایا ہوا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ ہمیں ایسا نہیں، ہمیں یہ اپرچونٹی نہیں دی ہوئی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، these are the two sakalan, the heaviest statements on the day of judgment on our scales. good deeds کو heavy کر دیں گے۔ پھر تکبیر کہنا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، the heaviest ذکر on the scales would be لا الہ الا اللہ۔ سب سے بھاری ذکر کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اکبر کے اپنے میرٹس ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو ایزی نہ لیں۔ ذکر سے زبان ہر وقت تر ہونی چاہیے، اور اگر زبان کبھی بیزی بھی ہوتی ہے نا، جیسے نہیں ہم کبھی بول نہیں رہے ہوتے، تو دل ایٹ لیسٹ ہر وقت بیزی ہونا چاہیے ذکر کے اندر، دل میں سے کبھی اللہ کا ذکر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور جیسے سوتے ہوئے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا دل میں ذکر کرنے کی، دل چل رہا ہوتا ہے جن کا اللہ کے ذکر میں، یہ پریکٹس کیجئے گا، اس طرح دل کو عادت ہو جاتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے۔ جب میں کچھ اور بھی کر رہی ہوں نا، دل میں ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی یاد ہوتی ہے in one way or the other or in these particular ways۔ تو پھر سوتے میں بھی جب انسان کو جاگ آتی ہے نا، تو وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے، سوتے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جن کو بیسکلی ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ساری جو ڈفرینٹ چیزیں میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کی نا، تسبیح، تحلیل وغیرہ، تحمید وغیرہ، تو یہ سب ہمارے ایکشن میں بھی نظر آنی چاہیے، صرف زبان سے ہی نہیں کہنا، بلکہ ہر چیز میں ہمارا کیا انوالوڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، دل انوالو ہوگا، جیسے ابھی بھی ہم نے ذکر کیا کہ دل میں بھی ذکر ہو، زبان سے بھی ہو، اور ہمارے ایکشنز میں بھی نظر آئے، میرے عمل میں بھی نظر آئے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ ہی کو چوز کر رہی ہوں ہر دفعہ۔ میرے ایکشنز میں بھی نظر آئے کہ ساری تعریف اور حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کام ایسے ہی کروں جس سے اللہ کا شکر ادا ہو، جیسے میں عبادت کروں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سارا کچھ ایکشنز میں بھی نظر آنا چاہیے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں ہم آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان میں کوئی انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے، کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں گرا ہوا۔ زمین پہ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی جگہ خالی ہے، آپ کے ارد گرد ابھی کتنی جگہ خالی ہے کہ ہر کوئی سجدے میں ہر جگہ تھوڑی گرا ہوا ہے، لیکن آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا انگلی برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں گرا ہوا۔ اور آسمان کتنے بڑے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، کہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں، کچھ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے میرے کندھے پہ 2 فرشتے، آپ سب کے کندھے پہ 2 فرشتے، وہ تو لکھنے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے صرف سجدے میں ہی گرے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سالوں سے وہ گرے ہوئے سجدے میں۔ تو باقی بہت سارے فرشتے اپنے اپنے کام اور ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتوں کا کام ہے اوپر سے نیچے رحمتیں لے کر آنا، برکتیں لے کر آنا، کچھ کا کام ہے نیچے سے اوپر دعائیں لے کر جانا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، باقی بھی
جنگوں میں مدد کر رہے ہیں فرشتے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، لیکن کچھ دیکھیں صرف عبادت میں تو کتنے زیادہ ہیں فرشتے، کوانٹٹی میں بھی زیادہ۔ اگر ان کا کام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم بہترین عبادت کر رہے ہیں تیری، تو وہ نمبرز میں بھی زیادہ ہی ہیں، کوانٹٹی میں بھی زیادہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کوالٹی میں بھی زیادہ آلریڈی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نیچے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اسی کے اوپر ساتویں آسمان پر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، ایک اور اللہ کا گھر ہے، وہ بیت المعمور جو کہ اس لیے ہے کہ سارے فرشتے وہاں پہ طواف کرتے ہیں، اور فرشتہ جب ایک فرشتہ وہاں پہ طواف کرتا ہے تو اس کی اگلی باری نہیں آتی کہ وہ کب وہاں پہ جا کے طواف کرے، تو سوچے وہاں وہ بھی بیزی ہے، بیت المعمور میں بھی اتنا رش ہے کہ ہر وقت وہاں پہ طواف ہو رہا ہے، اور ایک فرشتہ طواف کر کے جاتا ہے، اس کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی، سوچیں ذرا۔ تو یہ اتنی عبادت آلریڈی ہو رہی ہے اللہ کی، یہ فرشتے بتا رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کہہ رہے ہوں گے، ہمیں تو جو تھوڑی انفارمیشن دی گئی ہے نا، اور نقدس و تقدیس بیان کرنا بھی اللہ کی تسبیح کی طرح اللہ کی پاکی بیان کرنا ہی ہوتا ہے، کہ اللہ ہر کمی سے خامی سے پاک ہے، اس سب سے دور ہے، کوئی انسانوں والی بات بھی اللہ میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ ہماری اچھی بات ہے، جیسے میرا رحم وہ فرق ہی ہوگا اللہ کے رحم سے، اللہ کا رحم ہی اور ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہی الگ قسم کا، اللہ کا علم ہی ہائیسٹ لیول کا اور ہے، مکمل ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے شروع میں یہ بات بتا دی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ یہاں پہ یہ کر دیتی ہوں بات۔ اللہ کی جتنی بھی کوالٹیز ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں نا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی، یہ لیٹس گو انٹو انگلش اگین اینڈ رائٹ آن the ٹاپ، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اللہ کی جتنی بھی کوالٹیز کہیں، ایٹریبیوٹس کہیں، ٹریٹس کہیں، جو مرضی کہہ لیں، اللہ کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا بتایا تھا، all of them are infinite اور infinite، مطلب لامحدود ہے اللہ کا۔ فار ایگزامپل، ہر چیز ایگزامپل سے ہی بہترین سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اللہ کا جو رحم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی بگننگ اور اینڈنگ نہیں ہے، اللہ شروع سے ہی رحم والا ہے، اور اللہ ہمیشہ رحم والا ہی رہے گا، اور کیسا رحم ہے، کتنا رحم ہے، لامحدود ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، انفائنائٹ ہے، میجر ہم ایسے جو چیز لامحدود ہوتی ہے وہ میجر نہیں ہو سکتی، وہ 1 to 10 کے اسکیل میں نہیں آ سکتی، یا کوئی بھی اسکیل اس اسکیل میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری کوالٹی آف اللہ کوالٹیز کیا ہوتا ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے لیے دوسرا ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے پرفیکٹ ہیں، یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس، چاہے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، لامحدود ہے، اور اللہ کی قدرت کیا ہے، پرفیکٹ ہے، کامل ہے، مطلب اس میں پرفیکشن آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے کوئی کھانا بناتا ہے تو بہترین کھانا بناتا ہے، پھر کوئی ایسا کھانا بنا لے کہ جی اس میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، اتنا پرفیکٹ ہے، تو یہ پرفیکشن کا مطلب آپ کو آتا ہے، بہترین کامل ہے، اللہ کے جیسا رحم کوئی ہے ہی نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دو جو پرٹیکولر ٹریٹس، ان کو بھی ٹریٹس ہی کہیں گے، لامحدود ہونا اور کامل ہونا، انفینٹ اینڈ پرفیکٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، ایون ود دا نیمز آف اللہ، ٹھیک ہے، ایون ود دا نیمز آف اللہ، اسماء الحسنہ، names of Allah, the good names of Allah. Asma means names and Husna means good. تو اللہ کے جو names ہیں نا وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی infinite ہے، لامحدود ہے، اللہ کے 99 names نہیں ہیں، 99 names والی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ 99 تو کم از کم یاد ہوں، جس کو 99 یاد ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اللہ کے نام کیا ہے، انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے، اور اللہ کے نام پرفیکٹ ہے، کوئی اور کچھ ویسا ہے ہی نہیں، تو یہ پرٹیکولر بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نام آئیں گے آیات میں، آپ صحیح، تو اس سے ریلیٹڈ پھر یہ انفارمیشن ہماری پکی ہونی چاہیے، یہ ایسی بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی، ویسے ہی آپ کو پکا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بات کا آنسر نہیں دیا، یہ جو سوال ہے نا، یعنی آنسر نہیں دیا کا مطلب یہ کہ انہیں یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ جی وہ اگر فساد کریں گے تو میں انہیں کیوں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے ان کو بتایا جانا، بلکہ
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تمہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا، لیکن اس میں بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی انسان یہی سوال کرتا ہے. ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ نے ایسے انسان بنائے ہی کیوں ہیں جو فساد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو خون بہا رہے ہیں. ایون یہ جو ایتھیسٹ وغیرہ ہیں، یا جو اگنوسٹک ہیں، یا ایتھیسٹ اگنوسٹک وہ ہوتے ہیں جنہیں بیسیکلی ڈاؤٹ ہوتا ہے اللہ کی ایگزسٹنس پہ، اور ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈینائل میں ہی چلے جاتے ہیں، انکار ہی کر دیتے ہیں. تو ان دونوں کو بیسیکلی اور بھی بہت سارے، ان سب کا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ پہلا اعتراض ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو زمین میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ زمین میں جھگڑے، یہ جنگیں، یہ فساد، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو نہیں پھر ہونا چاہیے. یہ ایگزیکٹلی یہی سوال ہوتے ہیں. یہ بلکہ مجھ سے اس دن یو ایم ٹی میں کلاس لینے گئی تھی، تو اس بچی نے سیم یہی سوال پوچھا کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں جب ہم نے یہ اسی طرح یہ جنگیں شنگیں یہی سارا کچھ چلنا تھا. تو اسے میں نے یاد کرایا کہ دیکھو فرشتوں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا. اور ہم بھول جاتے ہیں اکثر کہ فرشتوں نے ایگزیکٹلی سیم یہی سوال پوچھا تھا جو کہ ہم بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. صحیح ہے. تو اس سے زیادہ کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے باتیں بیسکلی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں سمجھیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب ہم پورا دین کو اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، تو بہت سارے آنسرز ہمیں اس میں سے مل بھی جاتے ہیں. اور کیا ایسا ہے جو کہ اللہ کو پتہ اور ہمیں نہیں پتا؟ اور اس پر پھر باقی قرآن مجید کی باقی آیات میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اسکالرز نے اس کو تھوڑا سا واضح کیا ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہے ان آیات کی ڈسکرپشن میں. اور وہ کیا ہے کہ انسان کو اگر اختیار ملے گا نا، وہ خلیفہ ہوگا، اور اس میں یہ ٹینڈنسی ہوگی کہ وہ غلط کام کرے گا، لیکن وہ اچھے کام بھی کرے گا، وہ نیکیاں بھی کرے گا. اس کے ایک دفعہ لا الہ کہنے سے میزان بھر بھی جائے گا. ٹھیک ہے، لا الہ کہنا از اکول ٹو ایمان. ایمان اس کا اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ایسے ایسے اللہ کی عبادت کرے گا کہ لیلۃ القدر میں ایک رات عبادت کرنے کے اس کی اسے ہزاروں راتوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. 1000 راتیں سوچ لیں، اتنی ہماری عمر بھی نہیں ہوتی. ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی جتنا اس رات کو ہمیں عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ ثواب کے مختلف طریقے، مختلف عبادتیں، انسان اتنی عبادت اور اخلاق میں اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی کراس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اختیار ہوتے ہوئے عبادت کرنا اور اختیار ہی نہیں اور عبادت کرنا، اس میں بڑا فرق ہے. ڈیفینیٹلی اختیار ہوتے ہوئے کہ میرے پاس آپشن تھا میں جھوٹ بولوں، پھر بھی میں نے نہیں بولا، تو اس کا ڈیفینیٹلی زیادہ ثواب ہے. جبکہ دوسری طرف میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، تو میں نے نہیں بولا، وہ کیا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر رتبہ بھی دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹیز بھی دی ہیں نیکیاں کرنے کی، اور پھر اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو پھر اس کے میرٹس بھی دیے، ریوارڈ بھی دیا ہے، اور مرتبے بھی دیے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنسر کیا دیا ہے کہ میں خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، یہ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا. تو خلیفہ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو وہ کرے گا، وہ آگے قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا. اب آگے دیکھیے، وعلمہ، اور سکھائے. علامہ کیا ہوتا ہے؟ سکھانا. آدم کو علامہ مطلب اس نے سکھائے. اس کے اندر ایڈیڈ ہے نا، دس از فعل کے وزن پہ ماضی ہے یہ. اور اس نے سکھائے یعنی اللہ نے سکھائے آدم کو الاسماء، اسم کی جمع. اسم ناؤن کو بھی کہتے ہیں اور اسم نیم کو بھی کہتے ہیں، تو نام. اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام، کلہا، سارے کے سارے. ثم پھر ارادہم، بس یہ ٹرانسلیشن پڑھ کے ہم بند کر رہے ہیں. ارادہ ہوتا ہے سامنے رکھنا، پیش کرنا کسی کو کچھ. تو پیش کیا انہیں، یعنی سامنے کیا ان کو، ربہم، ان کے سامنے کیا ان کو ان کے رب کی، یا کی کیوں لکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ، ہاتھوں کو سب چیزیں کرنا سکھا، پھر ان کو اچھا سوری، یہ پیجز دوسرے ہے نا، دوسری طرف ہے پیجز کا، سوری. ثم ارادہم علی الملائکہ، اوپر فرشتوں کے، سوری. تو پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے. کیا پیش کیا؟ وہ جو سارے نام تھے نا، وہ پھر فرشتوں کو سنائے گئے. فقالا، تو فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے.
अंबिऊनी बताओ मुझे। अंबअ अंबअ नबअ से है, नून बा हमज़ा। नबअ मतलब खबर देना, बताना, ठीक है? अंबिया भी इसी से है। अंबिया क्या करते हैं? वो खबर देते हैं, न्यूज़ देते हैं। तो अंबिऊनी बताओ मुझे। अलिफ जब नून के साथ और बा के साथ आता है ना, अनबिऊनी नहीं हम फिर पढ़ते हैं, अम्बिऊनी उसको बना देते हैं। नून को मीम से रिप्लेस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मीम का मखरज बा के करीब होता है, ऐसे अदायगी आसान हो जाती है, इसलिए अनबिऊनी के बजाय अम्बिऊनी पढ़ा जाता है, रोट-वट नबाअ ही रहेगा। अब बताओ मुझे बिअस्माई नाम, हाउलाई ये वाले, ये सारे नाम मुझे बताओ। इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। सारे बताओ अगर तुम सच्चे हो। सच्चे मतलब किस चीज़ में सच्चे हो? फरिश्तों को कहा जा रहा है कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि ये इंसान सिर्फ़ फ़साद ही करेगा और जैसे इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसका और कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये देखो इसको ये नाम भी आते हैं। तो अब तुम ये सारे नाम बताओ, ठीक है? तो ये नाम क्या थे, क्यों थे, कैसे थे? ये वाली डिस्कशन इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته